جناب، گوادر میں فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے نتیجے میں 10 مزدور جاں بحق ہو گئے، لیکن ہمارے میڈیا میں خبر جس انداز سے پیش کی جانی چاہیے تھی اس انداز سے پیش نہیں کی گئی ہے۔ اور یہ صاحب چونکہ امریکہ میں موجود ہیں تو اس وقت موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے یہ جاننا چاہیں گے، اور یہ صاحب آپ مغرب اور مشرق کے میڈیا کا اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو اگر گوادر جیسا واقعہ مغرب میں پیش آیا ہوتا تو کیا وہاں پر بھی اسی انداز سے خبر سے اگنورنس کا مظاہرہ کیا جاتا جس انداز سے پاکستان میں کیا گیا ہے؟ اور یہ سب دیکھیں، پاکستان کے میڈیا کا بہت بڑا المیہ یہ ہے، بلکہ پاکستان کے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کو کسی گروہ کے ساتھ کا تعلق ہے تو آپ کو اگر مکھی بھی کاٹ جائے تو بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ یہ 10 لوگ جو ہیں یہ بیچارے یہ کسی سیکولر طبقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، یہ مشال سے بھی زیادہ جسے کہتے ہیں صورتحال میں کمتر تھے۔ وہ تو ایک آدمی کے قتل تھا نا، یہ تو 10 لوگ، وہ تو اپنے گھر میں تھا بیچارہ، اپنے باپ سے مل کے گھر آیا تھا، یہ تو نشیر و فروز سے وہاں گئے ہوئے تھے۔ ان کی موت پہ کوئی موم بتیاں نہیں جلائے گا، ان کی موت کے اوپر کوئی کالم نہیں لکھا جائے گا، ان کی موت کے اوپر کوئی شخص کھڑے ہو کے یہ نہیں کہے گا کہ پاکستان کا معاشرہ کس طرف جا رہا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس جگہ وہ کام کر رہے تھے وہ جگہ ان کے گھروں سے کتنی دور تھی، اور وہ کیوں اپنے گھر سے نکلے تھے؟ کبھی کسی نے سوال کیا اسد زرداری سے؟ کبھی کسی نے سوال کیا ہے وہاں کے چیف منسٹر سے کہ کیا نوشہر و فروز جیسی سندھ میں دھرتی جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو مزدوری بھی نہیں دے سکتی کہ وہ تھوڑی سی 10-15 ہزار روپے کی نوکری کے لیے پتھر کوٹنے کے لیے گوادر کی بے آب و گیا سرزمین میں چلے گئے تھے؟ اور یہ میڈیا کا یہ رویہ کیوں ہے؟ کیونکہ اگر سوزی ایک ہتھنی چڑیا گھر میں مر جاتی ہے تو اس کے اوپر تو خبر بریک کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بچے افسردہ ہو گئے لاہور کے، وہ مائیں جن کی گودیں اجڑ گئیں، وہ خاندان جو پورے کے پورے اجڑ گئے، 10 مزدور ان میں سے چند کا تعلق ایک ہی گھر سے تھا، اس خبر سے اتنا صرف نظر کیا گیا، وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا ہم ایز اے معاشرہ بے حس ہو چکے ہیں یا میڈیا اس انداز سے پورٹرے نہیں کرنا چاہتا خبروں کو جس انداز سے کرنا چاہیے؟ اور یہ سب یہ اگر کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوتے، اگر یہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے ہوتے تو آپ شہر جلوس نکلتے ان کے لیے۔ یہ اگر میرے دوست شیعوں مسلک سے تعلق رکھتے تو وہ کہتے ہیں جی ایک قتل عام ہو رہا ہے ان کا پورے پاکستان کے، ان کی لاشیں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں ہم وہاں پر جا کے گورنر ہاؤس کے ساتھ۔ تو بیچارے مزدوری کرنے گئے تھے، اور آپ کو پتا ہے کس طریقے سے مارے گئے؟ اس ٹھیکیدار کا انٹرویو سنے ذرا تھا، وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو لوگ آئے ہیں اور ان لوگوں کو علیحدہ کر دیا گیا، وہ اپنے پھاوڑے رکھ کے، وہ اپنے کدال رکھ کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور پھر ان سارے کے ساروں کو گولیاں مار کے ختم کر دیا گیا۔ کوئی ایک بیان، کوئی ایک کالم آپ کا لوگوں کے اندر چلا گیا جو سیاہ ہو جاتا ہے؟ کیا چھوٹا واقعہ یہ؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بلوچستان میں پے در پے یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ 2005 میں سب سے پہلے شناختی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو قتل کرنے کا واقعہ بلوچستان میں پیر غیب میں ہوا تھا۔ وہ لوگ، میں اس بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا سیکرٹری رہا ہوں، میرے نیچے وہ کام کرنے والے بیچارے لوگ تھے، ان کو دیکھا گیا تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے کہا ادھر ہو جاؤ۔ تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ میں جناب اپنا مستونگ کا ہوں، تو ادھر ہو جاؤ۔ جو مستونگ والے تھے، جو مچھ والے تھے، ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا، جو پنجاب سے تعلق رکھنے تھے ان کو مار دیا گیا۔ بسوں میں روک کے بولان کے اندر لوگوں کو قتل کیا گیا۔ چونکہ یہ جو مارے گئے تھے یہ کسی مسلک سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اس لیے ان کے بات نہیں اٹھائی گئی۔ گلگت میں قتل کیا جائے، مسلک کے نام پہ پورا پاکستان کھڑا ہو جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے جلوس پہ بم دھماکہ ہو، پورا پاکستان کھڑا ہو جاتا ہے۔ کوئی مشال کو قتل کیا جائے، پورا پاکستان کھڑا ہو جاتا ہے۔ او یار، خدا کے لیے انسان کے لیے بھی کھڑے ہو جاؤ جن کا کوئی نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔